کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جاری ہونے والا اعلامیہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ فریقین سے مراد میری یہ ہے کہ اگر یہ اس تاثر کو حقیقت مان لیا جائے کہ ہمارے قومی اداروں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی بنیادی نیریٹو پر اختلاف ہے، تو یقیناً بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میجر راجہ عادل ریٹائر جو تھے، جو لندن میں مقیم ہے، اسی طرح جو مہدی لندن کینیڈا میں مقیم ہے، جو یوٹیوبرز ہیں، وہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کی حمایت کرتے تھے، گزشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان دونوں یوٹیوبرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے جس پر اس کا جو نیریٹو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض حلقے اس پیش رفت کو اہم قرار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فریقین کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر رابطہ ہے۔ دوسری جو میجر ڈیولپمنٹ اس حوالے سے چند دن قبل ہوئی تھی، یعنی 8 فروری کے الیکشن کے بعد، کہ جو گوہر ایوب کے صاحبزادے عمر ایوب، ان کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان نے، اور اس میں بھی یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طور پر محاذ آرائی یا تصادم سے گریز کرتی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ گزشتہ روز یہ بھی ہوئی کہ دو ٹوک انداز میں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور اور دیگر جو قائدین ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کون کون سے عناصر ملوث تھے۔ ایک جملہ بھی انہوں نے بڑا اہمیت کا اس حوالے سے کہا کہ جو اس کا بینیفیشری ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی چلی آ رہی ہے اب تواتر کے ساتھ کہ اس واقعات میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے کارکن اس میں ملوث تھے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسد قیصر نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، بقول ان کے جو فیک مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح شاہ محمود قریشی اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، جو کارکنان ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک حکومت ہماری یہ مطالبات تسلیم نہیں کرے گی، کسی طور پر بات چیت یا گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ اس وقت یقینی طور پر حکومت اور تحریک انصاف جو سنی کونسل میں کی شکل میں جو موجود ہے اراکین ان کے قومی اسمبلی میں، ان کے درمیان کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے۔ دونوں فریقین بالخصوص تحریک انصاف جو ہے وہ ایگریسو سیاست کر رہی ہے اور کسی طور پر جو ایوان ہے اس کو چلنے نہیں دے رہی، اور جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ معاملات کو، مسائل کو حل کیا جائے گفتگو شنید کے ذریعے، تو ان کا یقیناً یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ مگر جو اندرون خانہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو ان کی جو ایگریسو سیاست ہے وہ کنٹرول ہوگی، یا کہ وہ اسی طرح محاذ آرائی کی صورتحال پیدا کریں گے جس کا نتیجہ ایک اور بحران کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ موجودہ جو سیاسی استحکام ہے وہ ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، اور جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے جو عام آدمی ہے اس کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ حکومت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے عہدے کا حلف یقیناً اٹھا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف نے ان کو مبارکباد دی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملات ثبوت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر ایک جو خبر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے علی محمد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو دھاندلی ہے، جو فارم 45 ہے، اس حوالے سے اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ جو فارم 45 جو ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کی ہے، اس میں بھی بہت سارے ایسے خلاص موجود ہیں، بہت ساری ایسی پین کے ساتھ درستگیاں موجود ہیں جس سے یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ اس کو تقویت ملی ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کو درست کیا جائے، اور بقول تحریک انصاف کے کہ ان کی 180 سیٹیں تھیں اور وہ 180 سیٹیں انہیں دی جائیں۔ معاملات اب لگتا یوں ہے کہ جو قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلیوں سے ہوتے ہوئے
اب عدالتوں میں جا رہے ہیں اور عدالتوں میں فیصلہ کن لڑائی لڑی جائے گی، اور شاید اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ جب تک عدالت اس اہم نوعیت کے مقدمات پر، جس طرح کے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا معاملہ ہو یا کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ ہو، جب تک عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو حل نہیں کرتی، اس وقت تک ہمیں لگتا ہے کہ یہ بحران بدستور موجود رہے گا۔